बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक के बारे में। जी, हमारे दो प्रोग्रामों से हम इसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसमें औलिया अल्लाह की सिफ़ात और उनके अखलाक पर गुफ्तगू होती है, और मकसद ये है कि जब औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक हमारे सामने आएँ तो हमारे लिए वो मशअल राह बन जाएँ और हम उन्हीं औसाफ व अखलाक को अपनाकर विलायत व मार्फत की मंजिलों को तय करें। तो और उसमें हमने ये तय किया था कि हर एक प्रोग्राम में 5 औसाफ गुफ्तगू करेंगे ताकि 5 औसाफ पर इंसान अमल पैरा हो। तो फिर अगले प्रोग्राम में अगले 5 पेश करेंगे। तो अब तक हमारी गोया कि 2 किस्तें हो चुकी हैं, तो 10 अखलाक पर हमने गुफ्तगू की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी तीसरी किस्त है कि औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक क्या हैं कि जिन पर हम अमल करें तो विलायत व मार्फत हमारे लिए आसान हो सकती है। उनमें से पहला वस्फ ये है कि खौफ व खशियत खुदाबंदी, कि औलिया अल्लाह पर अल्लाह तबारक व ताला के खौफ और खशियत तारी होती है। यानी ये खौफ खशियत के माने में है। खशियत का मतलब है कि ये ऐसा खौफ जिसमें अल्लाह की अजमत और मोहब्बत मिली हुई होती है। निरी वहशत नहीं होती। बाज़ दफ़ा वहशत की वजह से इंसान खौफ खाता है, या शेर से इंसान खौफ खाता है, सांप से इंसान खौफ खाता है, किसी मूजी जानवर से खौफ खाता है। वो खौफ है, वो नीरा खौफ, वो वहशत की वजह से खौफ है। यहाँ खौफ से मुराद वो खौफ नहीं बल्कि खशियत है। और कुरान सुन्नत में जहाँ भी खौफ का तज़किरा है तो औलिया अल्लाह का खौफ वो खशियत के माने में है। और खशियत का जो खौफ और डर है ये जो है वो अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में। जैसे औलाद अपने अब्बा से डरती है, ये अब्बा से डरना उसकी अजमत और मोहब्बत की वजह से है, किसी वहशत की वजह से नहीं है। तो ये जो खशियत है ये औलिया अल्लाह के ऊपर तारी रहती है। यहाँ तक कि जलवत की ज़िंदगी हो या खलवत की ज़िंदगी हो, वो अदना दर्जे में भी अल्लाह की नाफरमानी को गवारा नहीं करते। यहाँ तक कि छोटे से छोटा गुनाह भी वो खलवत में भी बैठ के भी करने का इर्तिकाब नहीं करते, क्योंकि उन पर अल्लाह तबारक व ताला की खशियत तारी होती है। वो समझ रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस मामूली गुनाह के इर्तिकाब को भी देख रहा है। और इसी तरीके से वो खलवत के अंदर मामूली नेकी को तर्क नहीं करते हैं। वो ये सोच के कि अल्लाह तबारक व ताला इस मामूली नेकी को देख रहे हैं। अगर ये बंद कमरे में मैंने ये मामूली नेकी की, मखलूक देखे ना देखे, उस अल्लाह ने देख लिया जो इसका अजर देगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये शान इनकी रहती है कि इन पर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रहता है, अपने कौल में, अपने हाल में, अपने काल में, तो अपने अक़वाल व अमाल में हर तरफ जो है अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और खशियत की जो चादर ये ओढ़े रखते हैं। उसी खौफ व खशियत के आलम में ये अच्छा खाएंगे भी, अच्छा पिएंगे भी, अच्छा सोएंगे भी, अच्छा पहने ओढ़ेंगे भी, सारी दुनिया के साजो सामान और कायनात को हुस्न बरतेंगे, लेकिन खशियत की छतरी के नीचे रहेंगे। बस ये है मोमिन की शान कि वो दुनिया की नेमतों से लुत्फ़ उठाए जो खुदा ने लुत्फ़ के लिए पैदा की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की खशियत के नीचे होगा तो ये सारी की सारी नेमतें इबादत बन जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये एक शान होती है इनकी। और दूसरी शान इनकी है कि हुकूकुल इबाद की अदायगी का एहतमाम करते हैं। अच्छा, यानी बंदों के हुकूक के बारे में ये इस कदर कॉन्शियस होते हैं गोया कि अल्लाह के हक के अंदर कोताही हो लेकिन बंदों के हक में ना हो। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि जो बंदों के हक में कोताही से बचता है, जो बंदे बज़ाहिर कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो अल्लाह के हक में कैसे कोताही करेगा? तो यकीनन अल्लाह के हक को वो पूरा करेंगे। तो लेकिन बंदों के हुकूक के हवाले से मामूली एक तिनके के बराबर भी वो नाइंसाफ़ी करना गवारा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या मामूली एक तिनके की भी पूछ हो जानी है। सुभान अल्लाह। जो एक रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के एक आबिद था, वो नौजवान ने नौजवानी सारी अल्लाह की इबादत में लगा दी और 70 साल तक खुदा को याद करता रहा, खलवतों में जलवतों खुदा की बातें की। कहते जब उसका इंतकाल हुआ तो वक़्त के वली ने ख्वाब में देखा, पूछा कैसी गुजरी, क्या हुआ? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन यह कि मैं एक चीज़ की वजह से जन्नत से रोका हुआ हूँ। अच्छा। कौन सी चीज़? कहा कि असल में हुआ ये कि एक मरतबा एक तिनका पड़ा था, लेकिन किसी की मिल्कियत तिनका था, मैंने वो तिनका उठा के खिलाल कर लिया था, लेकिन वो मेरी मिल्कियत नहीं था, किसी की मिल्कियत था वो तिनका। तो अल्लाह तबारक व तआला वो हक़ुल आबद था, बंदे का हक था, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे रोक रखा है, जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक तेरा दाखिला जन्नत में नहीं होगा। इतनी बारीकी इस मामले में, इसलिए औलिया अल्लाह पर ये चीज़ छाई रहती है कि बंदे के हक में कोताही ना हो। यहाँ तक उनके अक़वाल, उनके अफ़ाल, उनके अहवाल वो इतने नपे तुले होते हैं कि अपनी ये मामूली किसी बात से भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहते, किसी की हद की इज़्ज़त नहीं करना चाहते, अपनी ज़बान को संभाल के चलते हैं। सबकी इज़्ज़त मोहब्बत का जो है लेवल उसका कायम रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कहीं ऐसा ना हो कि हक़ुल अब्द बन जाए।
چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہ جی مفلس ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ من لیس لہ درہم ولا دینار، جس کے بعد نہ درہم و دینار ہوں، بیچارہ غریب، وہ مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں مفلس ہوا ہے کہ جو کل روزے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہ نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکاتیں لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، لیکن انہوں نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کھائی، تو اتنے حقوق عباد اس کے گردن پہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں سے حقوق ادا کرنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی، لیکن ابھی جو ہے وہ صاحب حق باقی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں گے، وہ صاحب حق سے کہیں گے اس کے بعد نیکیاں تو رہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میدان حشر کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے اب یہ کرو کہ جو صاحب حق ہے تمہارے جو گناہ ہیں وہ ہم اس کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں، نیکی تو دے نہیں سکتا، اب تمہارے گناہ اس کے پہ ڈال دیتے ہیں، تو ان کے گناہ اس کی گردن پہ ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں کا ڈھیر کے ڈھیر وہ اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اسی حال میں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مفلس، یہ مفلس ہے جو نیکیوں کے ڈھیر لے گیا، اللہ کے حق کو ادا کرنے میں تو پیچھے نہیں رہا، لیکن بندوں کا دل دکھا دیا، بندوں کے حق اس نے مارے ہیں، وہاں آخرت کے اندر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسرا ان کا وصف یہ کہ واقعات آخرت سن کر یہ ڈر جاتے ہیں اور رونا آ جاتا ہے ان کو، واقعات آخرت سے عبرت لیتے ہیں، ڈرتے اور روتے ہیں، ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وجہ کہ موت کا تصور کر لیا، آخرت کا تصور کر لیا، آخرت کے بعد ان کے دماغ میں آ گئی تو یہ جیسے ہی ایسا آتا تو ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی۔ جیسے لکھا رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، وہ جا رہی تھی تو ایک شخص کو دیکھا تو وہ روسٹ مرغ کھا رہا ہے، بنا ہوا مرغ کھا رہا ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کے گریہ طاری ہو گیا، آپ رونے لگی، تو اس شخص نے سمجھا شاید بیچاری یہ کوئی اللہ کی بندی بھوکی ہے، تو آپ نے کہا، اس نے کہا جی آپ بھی کھائیے، صلح مار لی؟ کہا کہ نہیں، میں بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہی، نہ میں اس رزق کو طلب کرنے کی وجہ سے رو رہی، میں کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہتی خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے آخرت یاد آ گئی کہ ہم نے یہ جو مرغ بھنا ہوا کھا رہا ہے تو یہ اصل میں تو نے اس کو ذبح کیا، پہلے ذبح کرنے کے بعد جب وہ مر گیا اب تو نے اس کو بھونا آگ کے اوپر، آگ کے بھوننے کے بعد اب تو کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ذبح شدہ ہم نے اس کو بھونا تھا نا، اس کی تکلیف تو وہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مجھے وہ جہنم یاد آ گئی کہ جس میں انسانوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ان کو مارا نہیں جائے گا، زندہ اس کے اندر پھینکا جائے گا اور زندہ ان کو جلایا جائے گا، زندہ وہ اس کے اندر بروسٹ ہو جائیں گے جیسے یہ روسٹ ہو گیا ہے۔ کہ وہ جو تصور کیا کہ وہاں موت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی حیات کے عالم میں یہ تکلیف پہنچائیں گے تو اس کی برداشت کا کیا ہوگا، بس وہ مجھے تصور ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عقل معاد، عقل معاد کہ یہ اولیاء اللہ جو دنیا کے واقعات سے عقل معاد یعنی آخرت کا ایک ایسا تصور نکال لیتے ہیں کہ جس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور اعمال میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا ان کا وصف ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور آخرت کے واقعہ سن کے یہ رونا آتا ہے۔ اور چوتھا جو ان کا وصف یہ ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں توجہ الی اللہ ان کی بڑھ جاتی ہے، بیماری کی حالت میں توجہ الی اللہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اسی بیماری میں کہیں ہمارا انتقال نہ ہو جائے۔ صحت کے عالم میں تو ہم سوچتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھیں گے، صحت کے عالم میں سوچتے ہیں 10 نفل پڑھیں گے، 2 پاری بھی تلاوت کریں گے، لیکن بیماری کی حالت میں ہیں، اب یہ نیکیاں اتنی کثرت سے کر نہیں پا رہے اور فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، لیکن یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اسی میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم اللہ کے پاس اس حال میں پہنچیں گے کہ نیکیوں کا ڈھیر نہیں کر رہے تھے، ہم تو پیرالائز پڑے تھے۔ تو اس وقت ان کی توجہ الی اللہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اپنا قلبی رابطہ قائم کر کے خدا سے معافیاں مانگتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے سے جب حال پوچھا کہ بیماری کے حال میں تیمارداری کیجیے، خیریت ہے، کیا حال ہے؟ کہا کہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، اگر اس بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک رات ایسی دے دی کہ جس رات میں رات بھر میں خدا سے توبہ استغفار کرتا رہا، مناجات کرتا رہا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو سمجھو میرا حال اچھا ہے۔ ورنہ بیماری سے صحت ہو جانا یہ اچھا حال نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اگر رکھا تو یہ حال اچھا ہے، اگر اللہ سے ہم غافل ہیں تو یہ حال اچھا نہیں ہے۔ تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں توجہ الی اللہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پانچواں وصف ان کا یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر
یہ اسلاف کا عمل ان کے اندر جاگ جاتا ہے. سلف صالحین کی جو سنت تھی کہ دیکھ کے جو جنازے کو جن پر کیفیت ہوتی وہ ان پر طاری ہوتی ہے. اور سلف صالحین کی کیفیت یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی جنازہ دیکھتے تھے اور زار و قطار رونے لگتے تھے اور فرمایا کہ تو چل ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، تو چل ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. گویا کہ ان کو آخر یاد آ جاتی تھی، وہ اپنی موت کو یاد کر لیتے. اور یہی ان اولیاء اللہ کی شان ہے. کسی کے جنازے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے یہ کسی کا جنازہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اپنی سواری پہ سوار ہو کر یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھوڑے پر گدھے پہ سوار ہو کر جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اور یہاں جنازہ کسی کا پڑھا اور اس کو ہم نے دفن کر دیا. ایک وقت آئے گا کہ ہم جنازے کی چارپائی پر سوار ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ جس سے کیا ہوتا ہے ان کے ایمان میں جلا پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور خدا کی توجہ ان کی بڑھ جاتی ہے. تو جنازے کو دیکھ کر جو ہے وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں. جیسے ہارون رشید جو بادشاہ تھا، اس کا بیٹا اللہ کا ولی بن گیا، تو اس نے جو ہے یہ ایک وصیت کی کہ یہ اشعار جو ہے اپنے جو وصیت کرنے والے سے کہے، اور اس میں کہا کہ یا صاحبی لا تغتری بتنعمی، اے میرے دوست یہ دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جانا. یا صاحبی لا تغتری بتنعمی والعمر ینفد والنعیم یزول، یہ عمر جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. والعمر ینفد والنعیم یزول فاذا حملت الی القبور جنازۃ، جب تو قبر کی طرف کوئی جنازہ لے کے چلے تو فعلم انک بعدها محمول، یاد رکھ وہ وقت آئے گا کہ تجھے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا. تو جنازہ اٹھانے والا اس تصور سے چلے کہ اس طرح مجھے بھی ایک تو اٹھایا جائے گا اور پھر مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو اولیاء اللہ پر یہ جنازے دیکھ کر جو ہے فوراً ان کو جو اپنا وہ تصور باندھ لیتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ اوصاف ہیں خمسہ اولیاء اللہ کے. گویا کہ اب تک 15 اوصاف اولیاء اللہ کے بیان ہو چکے ہیں کہ ان اوصاف کو لے کے آگے چلتے ہیں. مزید انشاءاللہ اس کے اوصاف و اخلاق کا سلسلہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت یہ تو سارے بہت اونچے اوصاف ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی میں یہ پیدا ہونا بھی بہت مشکل ہے.